وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی حکمت عملی دھیمے لہجے کے حامل ہمارے دوست اور ترجمان پرویز الہی جناب ڈاکٹر زین علی بھٹی کے قائد و رہنما ایک طویل کشمکش اور بحرانی کیفیت کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب بننے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر زین علی بھٹی ٹوٹ کر پرویز الہی اور مونس الہی سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ بہرحال گجرات کے چودھریوں کا پنجاب کی سیاست میں عرصہ دراز سے اہم کردار رہا ہے۔ ان خاندانوں کے درمیان تعلقات بھی ہمیشہ سے مثالی رہے ہیں، لیکن حالیہ صورتحال میں یہ کردار بہت زیادہ اہم اس وقت ہوا جب حکمران اتحاد اور تحریک انصاف دونوں نے بیک وقت انہیں وزیر اعلیٰ بننے کی پیشکش کی۔ اس مسئلے پر چودھری خاندان کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو گیا اور پہلی بار آپس کے تعلقات بھی خراب ہو گئے۔ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کے درمیان حالیہ تنازع کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق پارٹی نے تقریباً فیصلہ کر لیا تھا کہ وزارت اعلیٰ کے معاملے میں عمران خان کی بجائے حکمران اتحاد کے امیدوار کے طور پر چودھری پرویز الہی کو سامنے لایا جائے گا، لیکن چونکہ موجودہ سیاست خاندان کے بڑوں سے آگے بڑھ کر نئی نوجوان نسل میں منتقل ہو چکی ہے، لہذا نئی نسل نے اپنی سوچ سے حالات کا جائزہ لیا اور خاندان میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ چودھری پرویز الہی اپنے بیٹے مونس الہی کی رائے سے متاثر ہو کر چودھری شجاعت حسین کو بتائے بغیر عمران خان سے ملنے بنی گالا چلے گئے اور وزارت اعلیٰ کے لیے حکمران اتحاد کی بجائے عمران خان کے امیدوار کے طور پر اعلان کر دیا۔ فیصلے کی اس اچانک تبدیلی سے چودھری شجاعت ایک طرف تو بہت مایوس ہوئے، دوسری طرف وہ آصف علی زرداری کے احسان کا دباؤ محسوس کر رہے تھے جو انہوں نے چودھری برادران اور میاں نواز شریف کے درمیان تلخی کو کام کرنے کی صورت میں کیا۔ یاد رہے کہ میاں نواز شریف اور چودھری برادران کے درمیان تعلقات اس وقت خراب ہوئے تھے جب پرویز الہی نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی ناکام کوشش کی اور خود وزیر اعلیٰ بننا چاہا۔ چودھری شجاعت نے آصف علی زرداری کے کہنے پر ڈپٹی اسپیکر کے نام خط لکھ دیا، جس کو بنیاد بنا کر ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے دی گئی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا پڑا۔ اس فیصلے کے مطابق کیو لیگ کے ووٹوں کو شمار کرنے سے چودھری پرویز الہی ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بن گئے، لیکن چودھریوں کا یہ خاندان تقسیم ہو گیا، جس میں آگے بھی دوری بڑھنے کے امکانات واضح دکھائی دے رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی اس اعتبار سے کافی خوش قسمت ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں ان کی جماعت کی صرف 10 نشستیں ہیں، اس کے باوجود دونوں گروپوں کی طرف سے انہیں وزیر اعلیٰ بننے کی پیشکش ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے عمران خان کی طرف سے وزیر اعلیٰ بننا پسند کیا اور ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ بن بھی گئے۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے جن سے نبرد آزما ہونے کی وہ بھرپور بلکہ بے پناہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خاندان کی تقسیم کا مسئلہ درپیش ہے۔ میرے خیال میں صلح ہو جائے گی کیونکہ چودھری پرویز الہی سیاست میں دشمنیاں پالنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن خاندان میں پڑنے والی حالیہ دراڑ اس قدر بڑی اور گہری ہے کہ اس کو ختم کرنا ایک امتحان ہے، کیونکہ تلخی کی یہ دراڑ خاندان کے بڑوں سے نکل کر نوجوان نسل اور مستقبل کے سیاستدانوں کے درمیان پیدا ہو چکی ہے، جس کا ختم ہونا بہت مشکل بھی ہے اور ضروری بھی، کیونکہ نوجوانوں میں کمپرومائز اور درگزر کرنے کی صلاحیت نسبتاً کم ہوتی ہے۔ چودھری پرویز الہی کی حقیقی دوسری کوشش اور کاوش یہ ہوگی کہ وہ آئندہ آنے والے عام انتخابات میں اپنی جماعت کی نشستوں میں اضافہ کر سکیں تاکہ ان کی جماعت کی پوزیشن پہلے سے زیادہ مضبوط اور اہم ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ چودھری پرویز الہی عمران خان کے وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود تحریک انصاف کو خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچا پائیں گے، بلکہ عمران خان کی رائے کے برعکس مرکز میں وزیر اعظم شہباز شریف سے اختلافات کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے بھی انہیں بطور وزیر اعلیٰ ملنے والا وقت اس قدر مختصر ہے کہ تحریک انصاف کو فائدہ پہنچانے یا نون لیگ کو نقصان پہنچانے کی جمہوریوں میں پڑنے کی بجائے وہ اپنی پارٹی کی پوزیشن کو مستحکم کرنے کو ترجیح دیں گے۔ اگرچہ حکمران اتحاد اور تحریک انصاف میں تناؤ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے، جیسا کہ نون لیگ نے پنجاب میں گورنر
رائے لگانے کی دھمکی دی، تو تحریک انصاف نے بھی مرکز میں حکومت گرانے کی جوابی دھمکی دے ڈالی۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے طور پر وزیر اعلیٰ بننے کی وجہ سے چودھری پرویز الہی کو حکمران اتحاد خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے سخت مخالفت درپیش رہے گی، جبکہ دوسری طرف عمران خان کی طرف سے بھی جلد از جلد انتخابات کروانے کے حالات سازگار بنانے پر زور دیا جاتا رہے گا۔ لیکن چودھری پرویز الہی چونکہ خود بھی اپنے اقتدار کو طول دینا چاہیں گے، اس لیے انہیں دریا میں رہتے ہوئے بڑے مگر مچھوں سے تعلقات خراب کیے بغیر وقت کو نہایت حکمت عملی کے ساتھ آگے لے کر جانا ہوگا۔ سب سے بڑا مسئلہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر پرویز الہی کو درپیش رہے گا وہ بے روزگاری، مہنگائی اور غربت جیسے چیلنجز ہیں۔ اس کے علاوہ IMF کی شرائط پر بجلی اور پٹرول کے بڑھتے ہوئے نرخ عوام پر بم بن کر گر چکے ہیں اور انہیں زندہ درگو کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ان مسائل کے حل کے لیے پرویز الہی کے پاس اعلیٰ دین کا کوئی چراغ موجود نہیں ہے، کیونکہ اصل اختیارات اور وسائل تو مرکز میں حکومت کے پاس ہیں، جو حالات کی خرابی کا سارا ملبہ تحریک انصاف کی حکومت پر ڈالے ہوئے ہیں۔ یوں عوامی حالات میں کوئی خاطر خواہ بہتری آنے کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن اگر چودھری پرویز الہی نون لیگ اور تحریک انصاف کے آپسی جھگڑوں سے خود کو بچا کر صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کی طرح سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور کسی حد تک سیاسی تلخیوں کو کم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے عوام تک کچھ ڈلیور کرنا نسبتاً آسان ہو سکتا ہے۔ اس کالم کا آغاز ہمارے دوست زین علی بٹی کے ذکر خیر سے ہوا تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے ڈاکٹر زین علی بٹی کو کالم کی اشاعت کے فوری بعد ان کی غیر معمولی قابلیت کی بنا پر اپنا پولیٹیکل اسسٹنٹ مقرر کر لیا۔ اس سے قبل پاکستان مسلم لیگ کیوں گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر زین علی بٹی سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں۔ آپ پیشے کے اعتبار سے MBBS ڈاکٹر ہیں۔ زین علی بٹی کے اعزاز میں الامین اکیڈمی شادمان لاہور میں استقبالیہ رکھا گیا، جس میں مجیب الرحمان شامی صاحب سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب نے شرکت کی۔